نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے. اچھا اس میں جب یہ چیزیں ختم ہوئیں تو اس میں پیشن ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں سے لے بھی آتے ہیں ڈھونڈ کے کوئی کھلاڑی نکال کے فلٹریٹ کر کے، تو آگے ان کی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی کہ وہ کسی ادارے میں کھیلیں، کسی ادارے کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ، آپ لوگ تشریف لائے اور مجھے موقع دیا کہ میں اسپورٹس کے حوالے سے آپ سے کچھ بات کروں. میرا نام ڈاکٹر ثقلین گیلانی ہے اور میں ڈائریکٹر ہاسپٹل اس ادارے میں کام کر رہا ہوں، اور اسٹار ہاکی کلب میں میں ایز اے وائس پریزیڈنٹ بھی کام کر رہا ہوں. تو اسپورٹس جو ہے پاکستان میں اور نوجوانوں میں خاص طور پر دیٹ کین کریٹ سم تھنگ جو ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف لے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں ضرور اس پہ کام کرنا چاہیے. اینڈ آئی اپریشیٹ آل آف یو ینگسٹرز، ینگ گائز، کہ آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کرنٹ سینیریو میں پاکستان میں جو ہاکی کا ڈاؤن فال چل رہا ہے اور مزید دوسرے اسپورٹس میں کرکٹ کے علاوہ آپ کیا ان میں کس سیکٹر پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے جی، جتنی بھی کھیل ہوتے ہیں وہ یقیناً ہمیں ان کی ضرورت ہے، کیونکہ پوری دنیا میں تمام کھیل کھیلے جاتے ہیں، چاہے وہ ہاکی ہو، چاہے وہ کرکٹ ہو، چاہے وہ فٹ بال ہو. لیکن بائی چانس ایسا ہوا کہ ہاکی ہماری جو ہے وہ قومی کھیل ہونے کے باوجود بھی بہت ڈاؤن فال پہ چلی گئی. آپ تو ینگ ہیں، مجھے جب میں بہت چھوٹا تھا تو ہاکی واز دا فیوریٹ گیم، کہ اس میں وہ میچز جو ہوتے تھے اس میں سارا دن لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے تھے. اس کے ڈاؤن فال کی وجہ جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری توجہ ہٹ گئی ہاکی سے، اس کے باوجود کہ ہمارا قومی کھیل ہے. اور ہاکی میں جب ہم یہ بالکل نچلے لیول پر جا کے اسکولز اور کالجز کے لیول پر جب ہم فلٹریشنز کرتے تھے، لوگوں کو نکالتے تھے، وہی آگے لوگ جا کے پھر نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے. اچھا اس میں جب یہ چیزیں ختم ہوئیں تو اس میں پیشن ہی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اگر ہم کہیں سے لے بھی آتے ہیں ڈھونڈ کے کوئی کھلاڑی نکال کے فلٹریٹ کر کے، تو آگے ان کی اپرچونیٹیز نہیں ہوتی کہ وہ کسی ادارے میں کھیلیں، کسی ادارے کی طرف سے کھیلیں، یا ان کو گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی ادارے کی طرف سے کوئی سپورٹ مل سکے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو وہ اپنے پیشن کو کتنی دیر قائم رکھے گا. تو میرے خیال میں حکومت کو چاہیے، اور جو لوگ ان حکومتی اداروں کو چلا رہے ہیں ہاکی کو کھلانے کے لیے اور نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے، وہ تھوڑی مزید توجہ دیں. اگرچہ فائنینشیل امپیکٹس بھی ضروری ہوتے ہیں، لیکن اس کے بغیر بھی بہت کچھ ایسا کیا جا سکتا ہے جو ایگزسٹنگ سچویشن میں ہوتا ہے. اگر آپ اس کھلاڑی کو پیشنیٹ کھلاڑی کے طور پر چاہتے ہیں کہ وہ پوری توجہ دے، تو وہ یقیناً اس کا گھر، اس کی فیملی اور اس کے چولہے وہ ہوں گے، چلیں گے، تو ہی وہ اس پیشن کے اوپر، اس لیول کے اوپر کھیلے گا. اور یہ پہلے جیسے ہوتا تھا کہ کچھ ادارے سپورٹ کرتے تھے. اگرچہ کرکٹ میں ابھی ہوا ہے کہ پولیس کے کچھ ڈپارٹمنٹس میں لوگوں کو اس میں ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا ہے، لیکن اور بھی کرنا چاہیے. اسی طرح ہاکی میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دیکھیں، نکالیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ فلٹریشن جو ہوتی ہے نا کھلاڑیوں کی، وہ بہت نچلے لیول سے اور بہت مڈل کلاس فیملیز اور لوور مڈل کلاس فیملی سے ہوتی ہیں. کیونکہ اب جو اس وقت ٹرینڈز ہیں نہ صرف پاکستان میں، پوری دنیا میں، جو اپر کلاس اور اپر لیول کلاس کے لوگ ہیں ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. لائک وہ بزنس میں جانا چاہتے ہیں یا کچھ اور. تو یہ مڈل اور لوور مڈل کلاس سے ہم نکالتے ہیں کھلاڑی لوگ، اور جو اپنی محنت سے اور پیشن سے کھیلتے ہیں. آپ دیکھیں جتنی بھی سپورٹس ہو رہی ہیں، جتنے بھی کھلاڑی سامنے آ رہے ہیں، تو اس کے لیے جب تک ہم ان کو فائنینشیل سپورٹ نہیں دیں گے، جب تک ہم ان کو بیک اپ نہیں دیں گے، تو وہ اس طریقے سے اس پیشن سے کبھی نہیں کھیل پائیں گے. لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم اس طرح سے چیزوں کو سامنے لائیں، گورنمنٹ توجہ دے. اور اتنے سارے ادارے ہیں پاکستان کے. جی بالکل، ہم تو شروع کر چکے ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر کام کرنا، اور ہم سکولز میں، ہم کالجز میں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز میں، جہاں پہ ہم بچوں کو اس میں سے شارٹ لسٹنگ کریں گے، فلٹریشن کر کے اوپر لائیں گے. اور ابھی سے، کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ فلیکسیبل ہوتے ہیں، ان کو ابھی سے ہم اس طرف مولڈ کریں گے کہ وہ جو ان کا پیشن ہے ہاکی کا، اس کو اسٹرانگ کریں، اسٹرینتھن کریں، اور آگے آ کے اپنے ملک کے لیے کھیلیں. اور یقیناً ہم اپنے طور پر گورنمنٹ سے بھی کوآرڈینیٹ کریں گے، گورنمنٹ کے اداروں سے بھی کوآرڈینیٹ کریں گے، اور ایک پلان ہم دیں گے جس سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو فائنینشلی اسکولز کے لیول پر ایجوکیشن سپورٹ ہو. اس سے آگے جا کے اگر پریکٹیکلی کھیلتے ہیں تو ان کو ہم
مختلف اداروں سے سپورٹ دلوائیں. کیا آپ خواتین کو بھی چانس دیں گے؟ دیکھیے یقیناً آج جو ہے خواتین کا بڑا اہم رول ہے. اگر آپ کو تھوڑا پیچھے ہسٹری میں جائیں تو آپ دیکھیں کہ ایون سیاست میں خواتین نہیں ہوتی تھیں، لیکن ابھی جنرل الیکشن میں خواتین آتی ہیں. تو زندگی کے ہر شعبے میں چونکہ خواتین کا بہت اہم رول آ گیا ہے، تو وائی ناٹ ان دی اسپورٹس. تو ہمیں اسپورٹس میں بھی آنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں مختلف گیمز میں فٹ بال، ہاکی، کرکٹ سب میں عورتوں کی ٹیمیں ہیں، خواتین کی ٹیمیں. تو وائی ناٹ فرام پاکستان. دیکھیے جی سندھ میں تو جس لیول کی کمیونٹیز وہاں رہتی ہیں، جس طرح کے لوگ رہتے ہیں، تو ان میں تو اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو ہیلتھی ایکٹیویٹیز دیں، وہ باہر نکلیں. تو اس میں چونکہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہوگا سندھ میں، تو انشاءاللہ آنے والی حکومت میں ہم ضرور ان سے کوآرڈینیٹ کریں گے اپنی اکیڈمی اپنی جو ہے ہماری کلب کے حوالے سے، کہ ہم ان سے ملیں اور ایکسچینج ٹورنامنٹس ہم کرائیں، اور ان کو بھی لوگوں کو انیشیٹوز دیں، انسینٹیوائز کریں کہ جی آپ آئیں، سامنے آئیں، کھیلیں. اور حکومت سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ان کو وہ سپورٹ کریں. آپ خود کس اسپورٹس کو پسند کرتے ہیں؟ کھیلتے رہے ہیں، دیکھتے رہے فٹ بال؟ دیکھیے جی میں ذاتی طور پر میں ہاکی کو پسند کرتا ہوں. ویسے تو کرکٹ بھی دیکھتے ہیں، فٹ بال بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ یقین کیجئے کہ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو سڑکیں اور گلیاں سنسان ہو جاتی تھیں جب ہاکی کے میچز آتے تھے.